کفن پڑا ہو اور وہ اپنے باپ کا غسل و کفن نہ دے سکے۔ عزیزوں، میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں اور ایک سوال کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں، اگر میں مصائب کے فقرے نہ بھی پڑھوں تو یہ احساس آپ کو بہت دیر تک رلائے گا کہ اگر کسی کی بیٹی کا باپ مر جائے اور بیٹی پردیس میں ہو، یا باپ غربت میں پردیس میں مارا جائے، بیٹی وطن میں ہو، تو وہ برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اور بیٹی اس تدفین میں موجود نہ ہو یا اس جگہ پہ موجود نہ ہو جہاں باپ کا جنازہ ہو، تو جب بھائی لوٹ کے آتا ہے تو بہن پوچھتی ہے کیا بابا کا جنازہ شان سے اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا۔ سجاد سے صغرا نے پوچھا، ضرور ہوگا بھیا سجاد تم تو تھے بھیا، بابا کا جنازہ شان سے اٹھا یا نہیں اٹھا؟ سجاد نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ہاں تاریخوں میں یہ ضرور ملتا ہے کہ سجاد غریب جب لوٹ کے وطن آئے تھے اور بشیر نے مدینے میں اعلان کیا تھا کہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ عزیزوں، بہت قیامت کا منظر ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں اور ماتمی دست سے الوداعی پرسہ پیش کریں گے۔ بشیر نے اعلان کیا کہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ بی بی ایک ہے جس کا نام ام البنین ہے، جس کے چہرے پہ رعب و جلال تھا، جو بی بی ایک بچے کا ساتھ اور عصا کا سہارا پکڑے ہوئے بشیر سے کہتی تھی چپ ہو جا۔ سارا مدینہ عمر پڑا کہ 28 رجب کو جو بڑی شان سے گئے تھے وہ لوٹ کے آئے ہیں، لیکن جسے آنا تھا وہ نہیں آیا، جسے آنا تھا وہ نہیں آیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جسے آنا تھا وہ نہیں آیا۔ کون؟ آپ سمجھ گئے نا، جو سامان سفر لیے کہتی تھی اکبر لینے کے لیے آئے گا، جو کہتی تھی بابا ضرور بلائیں گے مجھے، میں بابا سے شکوے کروں گی اور کہوں گی بابا بیٹی کو کہیں ایسے بھولا جاتا ہے، اصغر ملے گا تو اسے کلیجے سے لگاؤں گی، اب تو گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا۔ سکینہ سے کہوں گی سکینہ تو کتنی خوش نصیب تھی جو بابا کے ساتھ تھی، لیکن اس بیوی کو کیا پتا کہ وہ سکینہ رخساروں پہ تماچے کھا کے، کانوں پہ بہتے و تازہ لہو لے کر کے زندان شام میں دفن کر دی گئی۔ اسے کیا پتا بیوی کو کہ بابا پس گردن ذبح کر دیا گیا، اکبر ایڑیاں رگڑ کے مقتل میں سو گیا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، بشیر نے جب یہ اعلان کیا کہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا تو سب آئے، جسے آنا تھا وہ بی بی نہیں آئی۔ اب میں کیسے کہوں آپ سے کہ ایک بیویوں نے کہا کہ چلو آؤ، اسے بتا دے چل کر کے جو بہت مدت سے انتظار کر رہی ہے، جو ہر روز سامان سفر لے کر دہلیز پہ بیٹھ جاتی تھی اور جب شام کا سورج ڈوبتا تھا تو وہ رو کے کہتی تھی آج بھی نہیں آیا اکبر، جو کہتی تھی آج بھی نہیں آیا اکبر، آج بھی نہیں آیا اکبر۔ آؤ اس بیوی کو چل کے بتا دیا جائے کہ وہ قافلہ آ گیا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ ارباب اعزاء، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ یہ بیوی جو ہر روز انتظار کرتی رہی اور آخرکار ہوا یہ کہ جب بشیر نے اعلان کیا تو بیویوں نے کہا چلو آؤ چل کر کے اس بیوی کو بتا کر کے آئیں۔ سن سکیں گے آپ انجمن ہے ماتمی کے ممبران، جائیے اپنے اپنے وطن کو، جائیے اپنے اپنے گھر کو جائیے۔ یقینی طور پہ جو ماتمی انجمن کے ذمہ داران ہیں، بہت بڑا کام ہے انجمن کو لے کر چلنا، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بچے ماں سے اجازت لیتے اماں شب بیداری میں جا رہے ہیں اکبر کو رونے کے لیے، قاسم کا ماتم کرنے کے لیے، سجاد غریب کا تابوت اٹھانے کے لیے۔ خدا کرے آپ جائیں آباد رہیں، اس لیے کہ آپ کی بہنیں بہت بے چین انتظار کر رہی ہوں گی، میرا بھیا گیا ہے لوٹ کے آئے گا، ماں انتظار کر رہی ہوگی میرا بیٹا گیا ہے لوٹ کے آئے گا۔ خدا کرے ہر بہن سلامت رہے، خدا کرے ہر بھائی سلامت رہے، خدا کرے ان بہنوں کے جو باپ پردیس میں ہیں سلامت رہیں، بیٹیاں انتظار کرتی ہیں اپنے باپ کا، جن کے باپ مر گئے ان سے پوچھو کیا گزرتی ہے اس پہ۔ عزیزوں، اس بیوی کا تو کوئی بھی نہیں ہے، سب سفر میں گئے ہوئے ہیں۔ بیویوں نے کہا چلو چل کے اس بیوی کو خبر کر دیں کہ قافلہ آ گیا۔ بس سنیے گا، سانس لیجئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزوں، جب وہ بیویاں گئیں، وہ بیوی کے پاس جا کے کہا بی بی صغرا، صغرا بی بی
وہ قافلہ آ گیا جس کا تم انتظار کر رہی تھی. نہیں کھولی سغرا نے آنکھیں. پھر کہا سغرا وہ قافلہ آ گیا, نہیں کھولی آنکھیں. اس میں سے بیوی کہتی ہے مجھے جانے دو, میں سغرا سے کہوں گی. سغرا ملنے کے لیے چلے گی اپنے ملنے والوں سے. وہ قریب جا کے آہستہ سے کہتی ہے سغرا لگتا یہ ہے کہ تو اپنے جس اکبر کا انتظار کر رہی تھی تیرا اکبر آ گیا. سغرا چونک کے آنکھیں کھولتی ہے, کہاں ہے اکبر, کدھر ہے اکبر, میرا بھیا کدھر ہے. کبھی بھی بیرون مدینہ قافلہ رکا ہوا ہے, وہیں کہیں تیرا اکبر ہوگا. بی بی اشاروں میں کہتی ہے کہ مجھے سہارا دو. آپ کی آوازیں بلند ہیں, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. خوب ماتم کرنا, خوب پرسہ دینا, پرسہ دیا ہے آپ نے. کہاں ہے اکبر, کہا وہ بیرون مدینہ قافلہ رکا ہوا ہے, وہیں کہیں ہوگا تیرا اکبر. عزیزوں 2 سے 4 منٹ کے مصائب ہیں, میں زیادہ نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ آپ پوری رات کھڑے رہے ہیں. مگر ہاں تعمیل حکم میں فکر ادا کر رہا ہوں, پھر دیکھنا کہ سغرا کے حصے میں آیا کیا ہے, خود محسوس کرنا آپ. عزیزوں وہ بی بی چلنے لگی, کنیزوں نے بیویوں نے جھرمٹ بنایا. اس کے بیچ میں یہ حسین کی بیٹی چلی ہے. اپنے ملنے والوں سے ملنے کے لیے بابا سے ملاقات کروں گی تو شکایت کروں گی, بھی اماں سے ملوں گی, سکینہ سے ملوں گی, اصغر سے ملوں گی, اکبر سے ملوں گی, اور محمد سے ملوں گی, قاسم سے ملوں گی. کہوں گی کہیں بہن کو ایسا بھولا جاتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بیوی چلنے لگی تو انہی بیویوں میں جس کے جھرمٹ میں یہ جا رہی تھی, کسی بیوی نے کہا اے بیوی ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, سنیے گا کیا ہوا. کبھی بھی ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. کہا کیا ہوا. کہ وہ راستے میں ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے, ذرا اس سے کہہ تو نہیں کہ وہ راستے سے ہٹ جائے. یہ ساری بیویاں رک گئیں. ایک کنیز گئی اور جا کے کہتی ہے اے ضعیف تجھے نہیں پتا کہ آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے, تو راستے سے ہٹ جا. وہ رو کے کہتا میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی سے اپنے وطن کی زمین پہ بیٹھا ہوں. مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا, جب میں دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو مجھے تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. جب میں چلتے چلتے تھک کے بیٹھ جاتا تھا تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا. آج اپنے وطن کی زمین پہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں, مجھے بیٹھا رہنے دے. تو کہتی تجھے پتا نہیں بادشاہ آقا حسین کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے. تو کہتا تو ٹھیک ہے اسے گزر جانے دے, میں اپنا رخ موڑ لیتا ہوں. اس نے اپنا رخ موڑ لیا. یہ بی بی کنیزوں کے جھرمٹ میں چلنے لگی. جیسے ہی اس بی بی کو بیویوں کے جھرمٹ میں اس ضعیف نے آتے ہوئے دیکھا تو مرتا اپنا زخمی ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی آواز بار الہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میری کسی بہن کا پردہ سلامت ہے. خدا ان آوازوں پہ ہاں یہی حق گری ہے. بار الہا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے کسی بہن کا پردہ سلامت تو ہے, میرے کسی بہن کا پردہ باقی تو ہے. عزیزوں ختم کر دیا میں نے مسائل. چند لمحے میں آپ کو دیکھنا کہ سغرا کے حصے میں کیا آیا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ بی بی اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس ضعیف میں تاب ضبط نہ رہی. یہ ایک مرتبہ پلٹ گیا, آواز دیا اے میری بہن سغرا, تو اپنے جس بھائی سے پردہ کر کے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے تیرا اکبر نہیں آیا. سغرا چونک کے کہتی ہے یہ تو میرے بھیا سجاد کی آواز ہے. آواز دیا ہاں بہن میں سجاد ہوں. رو کے کہتی بابا کدھر ہے. آواز دیا بی بی آ گلے سے لگ جا, تیرا بابا پیسہ مارا گیا. سکینہ زندان شام میں سے گئی, ذرا وہ دیکھے جلا ہوا بستر ہے, رہوار آ رہا ہے, غریب سجاد کا تابوت آ رہا ہے. اے سغرا تیرا حصہ بھی کوئی نہ آیا. سغرا اکبر نے تجھے بہت یاد کیا. جب سینے پہ برچھی لگی تھی تو بہن کو ڈھونڈ رہا تھا. اے اکبر ہاں اے سجاد غریب یہ قافلہ لے کے مدینے آیا.
آخر میں سب سے پیچھے سب سے آخر میں میزبان انجمن مقامی انجمن میزبان انجمن سے گزارش ہے کہ جو آخر رستہ وہ سینہ زمین کرتے ہوئے جو پیش کرتے ہوئے چلے. دیکھو 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 کر کے بیٹا برابر میں نہیں چلو آگے پیچھے چلو.